السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جنید جمشید۔ وہ پہلے ایک گلوکار، نغمہ نگار، ٹی وی کی شخصیت، فیشن ڈیزائنر اور اداکار بھی تھے، لیکن بعد میں وہ ایک اسلامی اسکالر اور مبلغ تھے۔ ان کے والد کا نام جمشید اکبر خان تھا جو پاک فضائیہ میں گروپ کیپٹن تھے۔ ان کا اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ جنید جمشید کے ددیال اور ننیال میں کئی ایک معروف شخصیات شامل ہیں، جن میں صاحبزادہ جہانگیر، جنہوں نے تحریک انصاف میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے بیٹے شیری جہانگیر نے ڈرامہ جناح سے قائد میں ایم اے جناح کا کردار ادا کیا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا کیفی جہانگیر برطانیہ میں فرسٹ کلاس کرکٹر تھا۔ اس کے علاوہ معروف سیاستدان فوزیہ قصوری ان کی آنٹی، جبکہ اداکار علی خان ان کے کزن ہیں۔ جنید جمشید نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب کے بورڈنگ اسکول سے حاصل کی۔ انہیں والد کی طرح ایئر فورس میں جانے کا شوق تھا، جس کے لیے انہوں نے اپلائی بھی کیا، تاہم نظر کی کمزوری کے باعث وہ ایئر فورس کا حصہ نہ بن سکے، جس پر انہوں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں حصہ لیا، جہاں سے انہوں نے 1990 میں میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ جنید جمشید نے بنیادی طور پر ایئر فورس میں بھرتی ہونا تھا، مگر وہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر رہے تھے۔ ان کی زندگی میں کس قدر حیران کن موڑ آنے والا تھا، وہ اس سے ناواقف تھے۔ انہیں اللہ نے سریلی آواز سے نوازا تھا، جس کا اظہار وہ دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کرتے تھے۔ انہوں نے کالج کے ایک بینڈ سے خود کو منسلک کیا ہوا تھا، جس کے ساتھ وہ شوز کرتے تھے۔ 1980 کی دہائی میں روحیل حیات اور شہزادہ حسن کی جانب سے وائٹل سائنس بینڈز کی تشکیل ہو چکی تھی، مگر ان کے پاس لیڈ سنگر کے طور پر کوئی موجود نہ تھا۔ انہی دنوں کالج کے فنکشن میں جنید جمشید کی جانب سے گلوکاری کے جلوے بکھیرے جا رہے تھے کہ انہیں روحیل اور شہزاد نے نوٹس کر لیا، اور انہوں نے جنید سے کہا کہ آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے، آپ کو بڑے پلیٹ فارم پہ گانا چاہیے، لہٰذا آپ ہمارے بینڈ کو جوائن کر لیں۔ یہ لمحہ جنید کی زندگی کا لائف چینجنگ مومنٹ تھا، جس کے بعد انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ جنید نے وائٹل سائنس کا حصہ بن کر لاہور اور اسلام آباد میں کئی جگہوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ان کی شاندار گلوکاری پر پی ٹی وی کے عہدیداروں کی نظر پڑ گئی۔ پھر رانا کنول کے ساتھ وائٹل سائنس نے ایک البم کی ڈیل کی۔ اسلام آباد آ کے وائٹل سائنس نے رانا کنول کے لیے گیت چہرہ ریکارڈ کروایا، جو بعد میں ان کے پہلے البم میں بھی شامل ہوا۔ اس سارے معاملے کے دوران معروف پروڈیوسر اور براڈ کاسٹر شعیب منصور کی توجہ اس بینڈ پر پڑی، تو انہوں نے بھی اس بینڈ کو اپنے پہلے البم کے ریلیز کے لیے جوائن کر لیا، اور انہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے سپر ہٹ ملی نغمہ دل دل پاکستان لکھ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وائٹل سائنس نے وائٹل سائنس 1 کے نام سے پہلا البم ریلیز کیا، جس کے گیت پی ٹی وی پر نشر کیے گئے۔ البم کے 2 گیت دل دل پاکستان اور تم مل گئے 14 اگست 1987 کو نشر کیے گئے۔ ان 2 گیتوں نے جنید جمشید کو راتوں رات سٹار بنا دیا تھا۔ ایک انٹرویو میں جنید نے کہا تھا کہ انہوں نے میوزک کو بطور مشغلہ اختیار کیا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ اس شعبے میں انہیں اتنی کامیابی دیکھنے کو ملے گی۔ جنید نے بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد کسی جگہ ملازمت کریں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، تاہم انہیں روحیل اور شہزاد کسی طرح سے راضی کر کے بینڈ میں واپس لے آئے۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ کس طرح وائٹل سائنس پاکستان کے سب سے بڑے بینڈز میں سے ایک بنا۔ ان کے پہلے البم کی شاندار ریلیز پر وائٹل سائنس کو دوسرے بینڈز کی نظروں میں لا کھڑا کیا۔ انہیں بہت سارے کمرشل کا حصہ بنایا گیا اور بہت زیادہ انٹرویوز میں بھی شامل کیا گیا۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بینڈز کی جانب سے دوسرے البم وائٹل سائنس 2 کی تیاری شروع ہوئی، اور 1991 میں وائٹل سائنس ای ایم آئی پاکستان کی جانب سے ریلیز کیا گیا، تاہم یہ البم پہلے کی طرح مقبولیت حاصل کرنے میں ناکام رہا، لیکن اس البم نے بینڈز کو امریکہ کا راستہ دکھا دیا۔ دوسرے البم کی ناکامی پر 1993 میں بینڈ کو شعیب منصور نے جوائن کیا اور اعتبار کے نام سے تیسرا البم جاری کیا۔ چونکہ جنید خوبصورتی اور دراز قد گلوکار تھے، لہٰذا انہیں پی ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والی منی سیریز ڈھونڈتے ڈھونڈتے
میں بطور اداکار بھی کاسٹ کیا گیا۔ 1994 میں وائٹل سائن کی جانب سے آخری ایلبم ہم تم ریلیز کیا گیا۔ جیسے جیسے بینڈ مقبول ہوتا گیا، اس کے معاملات میں پیچیدگیاں اور مشکلات آتی گئی۔ وائٹل سائن کے روح رواں شہزاد IBM میں نوکری کی غرض سے امریکہ روانہ ہو گئے، جبکہ روحیل حیات نے ریکارڈنگ کمپنی بنا لی، جو بعد میں کوک اسٹوڈیو کے نام سے کامیاب ترین انٹرپرائز ثابت ہوئی۔ روحیل اور شہزاد کے چلے جانے کے بعد جنید جمشید نے انفرادی حیثیت سے پہچان بنانے کا فیصلہ کیا اور 1994 میں وائٹل سائن آف جنید جمشید کے نام سے ایلبم ریلیز کیا، جس کا نام بعد میں میوزیکل کیریکٹر نے بدل کر تمہارا اور میرا نام کر دیا۔ وائٹل سائن سے علیحدہ ہونے کے بعد جنید جمشید نے 1999 میں دوسرا ایلبم اس راہ پر ریلیز کیا، جس میں شامل تمام تر گیت جنید جمشید نے لکھے اور کمپوز کیے۔ ایلبم میں شامل بہت سارے سنگل گیت نہ تو آئے گی، آنکھوں کو آنکھوں نے جو سپنا دکھایا، اس راہ پر اور او سلمہ نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی اور اس سال کے سپر ہٹ گیتوں میں شامل ہوئے۔ وہ سال جنید جمشید کا سال تھا، جس میں ہر طرف ان کے ریلیز کردہ گیتوں کی دھوم مچی رہی اور ہر کوئی انہیں گنگناتا ہوا دکھائی دیتا رہا۔ اس ایلبم کی شاندار کامیابی کے بعد ان کی جانب سے دوسرا ایلبم 2003 میں ریلیز کیا گیا، جس کا نام دی بیسٹ آف جنید جمشید رکھا گیا، جس میں انہوں نے وائٹل سائن کی جانب سے موجود جو گیت تھے ان کو ریکارڈ کر کے ریمکس کر کے پیش کیا۔ 2001 ان کے کیریئر کا آخری سال تھا۔ انہوں نے آخری ایلبم دل کی باتیں ریلیز کیا، جس میں بڑے پیمانے پر عوام کے ساتھ میڈیا کی توجہ بھی حاصل ہوئی اور سال کے سپر ہٹ ایلبم میں سے ایک بنا۔ 1999 میں میڈیا پر ان کے بارے میں یہ افواہیں گردش کرنے لگی کہ وہ میوزک انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے ہیں، اور یہ افواہیں اس وقت دم توڑ گئی جب انہوں نے اپنا پہلا ایلبم ریلیز کیا اور ورلڈ ٹورز کیے۔ تاہم 2001 کے بعد جنید جمشید نے نقل و حرکت محدود کر دی اور میڈیا کی نظروں سے دور رہنا شروع کر دیا، جو بظاہر ایک غیر معمولی بات تھی۔ جنید جمشید کو بعض حلقوں کی جانب سے 5 وقت کی نماز پڑھتے دیکھا گیا اور یہ رائے قائم کر دی گئی کہ وہ میوزک کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ چکے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کو موسیقی مکمل طور پر چھوڑ دینے پر مالی حالات میں مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا۔ تاہم ان کے دوست شعیب منصور نے مالی لحاظ سے بہت سپورٹ کیا۔ مالی حالات سے نپٹنے کے لیے جنید جمشید نے دوستوں کے ساتھ مل کر جیڈ آرٹ کے نام سے ایک کپڑوں کا برانڈ متعارف کروایا۔ بظاہر ان کے چاہنے والوں کے لیے حیرت سے کام نہ تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ گلوکار کے منتظر تھے اور وہ کپڑوں کا کاروبار کریں گے۔ یہ کشمکش تھی کہ 2004 میں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر میوزک انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی اشاعت اسلام میں صرف کریں گے اور کپڑوں کا کاروبار کریں گے۔ انہیں اس اعلان پر حمایت اور تنقید دونوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے قریبی دوست شعیب منصور نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جنید کے ساتھ میرا تعلق کافی گہرا ہے اور پرانا بھی۔ میں نے اس سے ہر مشکل وقت میں مدد فراہم کی اور اس نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جب مجھے ضرورت تھی تو میں مدد کے لیے اس کے پاس پہنچا، لیکن جب مجھے مدد درکار ہوئی تو اس نے میوزک کو حرام قرار دے کر اپنی جان چھڑوا لی۔ اس حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ شعیب منصور کی سپر ہٹ فلم خدا کے لیے بنیادی طور پر جنید جمشید کی کہانی پر مشتمل تھی، جس کے مرکزی کردار کے لیے انہوں نے جنید سے رابطہ کیا تھا اور انہیں راضی کیا تھا کہ وہ اپنے اس کردار کے لیے اپنی داڑھی منڈوا لیں گے، جس پر جنید کی جانب سے حامی بھری گئی۔ لیکن عین موقع پر جنید جمشید کی جانب سے اپنے دوست کو انکار کر دیا گیا، جنہوں نے پھر اداکار شان کو ان کی جگہ کاسٹ کیا۔ جنید کے اس عمل سے ان دونوں کے درمیان واضح دراڑ آ گئی تھی۔ جنید نے جس انداز میں خود کو میوزک سے علیحدہ کیا، اس نے انہیں خبروں کی زینت بنا دیا تھا۔ گلوکاری ترک کرنے کے بعد جنید نے مکمل طور پر خود کو اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ وہ مختلف موقعوں پر اسلام کی تبلیغ کرتے دکھائی دیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں اسلام کی طرف لانے میں مولانا طارق جمیل کا بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ان کے ساتھ نظر آتے، حتیٰ کہ وہ مولانا کے ساتھ حج کی شہادت حاصل کرنے بھی گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جنید جمشید اپنی آواز کو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف جیسے مقدس فرض کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے اور نعت یا کلام پہ مشتمل 10 ایلبم ریکارڈ کروائے۔ ان کے مقبول کلاموں میں
محمد کا روزہ، دنیا کے اے مسافر اور میرا دل بدل دے سمیت ایک لمبی فہرست ہے۔ اسلام کی طرف راغب ہونے کے بعد اس سفر میں ان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کا انہوں نے ہندا پیشانی سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے ملک کا نام روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کا گایا ہوا لازوال ملی نغمہ دل دل پاکستان پوری دنیا میں اس قدر مقبول ہوا کہ 2003 میں BBC کی جانب سے 150 ممالک میں 7000 گیتوں کے لیے پول کروایا گیا، جس میں حیرت انگیز طور پر دل دل پاکستان تیسرے نمبر پہ تھا۔ 2018 میں جنید جمشید کو ان کی شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وہ چونکہ فنکار تھے لہٰذا وہ کسی نہ کسی صورت میں ٹی وی سے منسلک رہے۔ انہیں ایئر وائی کی رمضان ٹرانسمیشن کا لازمی حصہ بنایا جاتا، جس میں وہ وسیم بادامی کے ساتھ ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیتے۔ ان کے سیگمنٹس کو دیکھنے والوں کی جانب سے خوب پسند کیا جاتا اور جب وہ نعت پڑھتے تو ٹی وی اسکرین پر سما بن جاتا تھا۔ وہ اپنی بیوی نیہا کے ساتھ چترال میں تبلیغ کے سلسلے میں موجود تھے۔ آباد کے لیے پرواز لی۔ انہوں نے جمعے کو پارلیمان کی مسجد میں خطبہ دینا تھا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ وہاں کبھی نہیں پہنچ پائیں گی۔ پرواز کے کچھ ٹائم بعد ہی ان کا طیارہ حویلیاں کے مقام پہ تباہ ہو گیا۔ اس سے طیارے میں موجود تمام تر افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ان کے سوگواران میں ان کی پہلی بیوی عائشہ، 3 بیٹے اور 1 بیٹی موجود ہے۔ 15 دسمبر کو کراچی کی معین خان اکیڈمی میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور انہیں آخری سلام پیش کیا۔ ان کے بچے بھی ایک عالی شان اور پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی وجہ ان کے باپ کی خدمتیں ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے اللہ حافظ۔